کہ موقع ہوتا ہے، مطلب موجودہ جو چیف جسٹس ہے، وہ چیف جسٹس جب لاہور ہائی کورٹ تھا تو اس نے سارے چھوٹے صوبوں کے رائے پہ کو نظر انداز کر کے کالاباغ ڈیم بنانے کا فیصلہ سنا دیا۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہمارا منصف کہتے ہیں، ہمارا جوڈیشری کہتے ہیں، انصاف کے ادارے کہتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے کہ اس ملک میں کوئی انصاف کا ادارہ ہے۔ جو ادارہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آج تک انصاف نہیں دلوا سکا، پریزیڈنشل ریفرنسز کو جواب دینے کو انہوں نے خیال ہی نہیں کیا کہ ہم جواب دیں پریزیڈنشل ریفرنس کو کہ قائد عوام کو انصاف دو۔ تیسرا نسل شہید محترمہ بینظیر بھٹو پر میں نے خود 2018 کے بعد انہی عدالتوں میں جا کے درخواست دی کہ میں قائد عوام کا نواسہ ہوں، اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، مسلم امہ کا قائد رہا ہے، آپ کے سامنے جوڈیشل ریفرنس آج تک پینڈنگ ہے، میں اس کا حصہ بننا چاہ رہا ہوں اور آپ کیس سن لو۔ آج تک کسی جج نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس نہیں سنا۔ وہی ججز جو ہر عامر کے ساتھ ناجائز رشتہ کر کے اس ملک پہ حکمرانی کرتے ہیں، وہی ججز جو مشرف کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس ملک پہ 11 سال کا آمریت کو اجازت، وہی ججز جنہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو زندگی بھر تنگ کیا اس بات پہ کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے غریب کے ساتھ، پاکستان کے جمہوریت کے ساتھ کھڑی رہی۔ اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی کہ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف دے سکے۔ میں کیا جواب دوں پاکستان کے عوام کو کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کے ادارے ہم ملک بھر میں بنائیں، مگر میں نہ اپنا نانا کو نہ اپنی ماں کو انصاف دے سکوں۔ اس لیے یہ جو ادارے ہیں یہ کٹ پٹلی رہے ہیں، یہ بزدل رہے ہیں، یہ طاقتور آمروں کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب جنرل مشرف بیٹھا ہوتا ہے تو ان کو مشرف نظر نہیں آتا، جب سلیکٹڈ راج آتا ہے، جب ہم پہ ایک نالائق نااہل وزیر اعظم مسلط کیا گیا جس کی وجہ سے آج معاشی بحران ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام تکلیف میں ہے، جو اب سب مانتے ہیں، عمران مانتا ہے، سابق اسٹیبلشمنٹ مانتا ہے کہ ہم نے آئین پہ ڈاکہ مارا، ہم نے جمہوریت پہ ڈاکہ مارا اور ہم نے غیر آئینی طریقے سے اس وزیر اعظم کو قوم پہ مسلط کیا۔ اس سارے صوبے کے حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ از خود نوٹس کہاں تھا جب فریال تالپور صاحبہ کو ہاسپٹل بیڈ سے عید کی رات پہ گھسیٹ کے راولپنڈی کی جیل میں ڈالا گیا؟ کہاں تھا آپ کا سو موٹو؟ اب ان کو جمہوریت کا خیال آتا ہے۔ تخت لاہور کا سوال اور تخت لاہور کا لڑائی پاکستان کو لے دوں، اور میں نے اس کے خاطر کہ ہم نے سسٹم کو بچانا ہے، عدالت کو بچانا ہے، وہ خود بخود ان کو ہوش آئے گا اور وہ بہتری آئے گی۔ میں نے نہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کیس پہ ان پہ اس طریقے سے الفاظ استعمال کیے، نہ قائد عوام کے کیس میں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے صرف شریف ہو کے سیاست کرنے ہیں تو شاید پھر 3 نسل آگے بھی وہ مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ قائد عوام کو انصاف دو، کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے انصاف دو۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے، منشور کی سیاست، نظریہ کی سیاست، گمبت کی طرح ڈیلیوری کے سیاست کرنا چاہتی ہیں، مگر اب ہم یہ پردہ نہیں رکھیں گے۔ جب دوسرے ادارے میں کچھ چند شخص ضد پہ اتر آئے ہیں کہ انہوں نے سیاست کھیلنا ہے، پھر اگر سیاست کھیلنا ہے پھر سیاست کرنے کے لیے تیاری پکڑو۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ کیسے سیاست کیا جاتا ہے اور ہم اب
سیاسی میدان میں اتر آئیں گے، ہر غیر جمہوری وار کا جواب دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہی ڈاکٹرین، وہی پلان پاکستان کو ون یونٹ بنانے کے لیے، 18ویں ترمیم کو ریپ اپ کرنے کے لیے، صوبے کے حق سلب کرنے کے لیے، آج بھی وہی پلان جو سلیکٹڈ کے نام پہ 2018 ہم پہ مسلط کیا، آج بھی اسی ڈاکٹرین کے چاہنے والے ہر ادارے میں موجود ہے۔ اور جب ہم نیوٹرل کھیل رہے تھے، وہ اپنا خان کے لیے سازشیں پکا رہے تھے، اور ہم پاکستان کے عوام کے سامنے اس فیکشن کے خلاف اور اس فیکشن کی جو سازش ہے وہ اب بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنے جو سندھ حکومت کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا ذمہ داری پورا کریں۔ تخت لاہور کے لڑائی کی وجہ سے سندھ کے عوام کا کام کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو مینڈیٹ ملا ہے، آپ کو اپنے عوام کے مینڈیٹ ملا ہے، آپ اس مینڈیٹ کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم کافی ہیں، ہم ان کٹ پتلیوں کا جواب دیں گے، ہم تخت لاہور میں جا کے بیٹھیں گے اور ذرا وہاں بیٹھ کے ان غیر جمہوری قوتوں کو منہ دیں گے۔